إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے ہم صراط المستقیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صراط المستقیم یہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے. سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا مقام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اتارا ہے. اس کا مقام دیکھیں کہ تمام سورے کئی سورے آئے ہیں، 114 سورے ہیں قرآن میں، لیکن قرآن کا جو نچوڑ ہے، قرآن کا جو اصل ہے، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، تو اسے جو ہے نا وہ سورے کو ام القرآن جسے کہا جاتا ہے، اس کے جو مقام ہے وہ مقام کیا ہے؟ قرآن میں پورا قرآن سورہ فاتحہ نچوڑ کر رہا. پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. تو سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ ام القرآن کہا گیا ہے. اور اس قرآن کے جو یہ سورے کو جو ہے نا 80,000 فرشتے جو ہے نا لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے وہ مقام اتنا بڑا مقام ہے. اور ہم قرآن کے یہ جو آیت ہے، یہ جو ہے نا صراط المستقیم جو ہے نا، ہم اس میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں معمولی سے ہم اگر 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ معمولی نہیں ہے، لیکن 2 رکعت بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں بھی جو ہے نا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لا صلاۃ الا سورہ فاتحہ. اگر اس قرآن کا یہ سورہ فاتحہ، اگر سورہ فاتحہ نماز میں اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس میں فرض ہے. تو سورہ فاتحہ کا یہ مقام ہے. اب اس میں یہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے اور جو ہے نا پھر وہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو پھر اس میں جو ہے نا سورہ فاتحہ میں ہی ایک سورت کو بتایا گیا ہے جسے صراط المستقیم کہا گیا ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ سیدھا راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو وہ انعام یافتہ کون ہے؟ وہ ہم اور ایک سورے سے اور ایک آیت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ نساء ہے. قرآن کا جو 4تھا سورہ ہے وہ سورہ نساء، اور آیت نمبر ہے اس کی 69 نمبر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن أُوتِیَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سورہ میں یہ آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے. مطلب یہ کن کا راستہ ہے؟ وہ ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کے ساتھ جو ہے نا وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ اطاعت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کن کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ اطاعت کے لیے کس کے ساتھ ہونا ہے؟ یعنی کہ وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے. اور یہ بہترین ساتھی ہے. مطلب من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. یہ ان کا جو راستہ ہے، ان کا راستہ صراط المستقیم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. اور ان کے راستے پر اگر چلیں گے تو جو ہے نا ہم فلاح پائیں گے. مطلب یہ انعام یافتہ آپ لوگ ہی ہے، یہ ایمان یافتہ لوگ ہیں. یہ جو ہے نا انعام یافتہ لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، وہ صالحین ہے. اور ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بہترین رفیق ہے تمہارے، بہترین ساتھی ہے تمہارے. تو پھر اب جو ہے نا کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میری اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے. تو فرما برداری کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہونے کے لیے فرما برداری کرنا ہے. اب دیکھیں جو ہم نے پچھلے ہفتے میں جو بیان کیا تھا، پچھلے ہفتے کا جو بیان تھا وہ کیا تھا؟ مقصد حیات تھا. مقصد حیات کیا تھا؟ مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد تھا. انسان کو جو زندگی دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کیا تھا؟ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں.
تو اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا اپنی چاہت اپنی محبت سے پیدا کیا، تو پیدا کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے جو ہے تم کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا. دیکھیں اشرف المخلوقات مطلب جو ہے نا کہ آپ دیکھیں یہاں پر مخلوق میں سب سے زیادہ سب سے اول جو ہے نا اشرف کون ہے؟ وہ انسان ہے. تو انسان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن کر ہمیں بھیجا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اور جو ہے نا آخری نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور قرآن جیسی قرآن جو تمام کتابوں میں جو افضل ترین جو کتاب ہے وہ کتاب ہم کو عطا فرمایا ہے. اور افضل ترین جو رمضان ہے وہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اور افضل ترین جو دن ہے وہ دنوں میں جو جمعہ عطا فرمایا ہے. یعنی کہ دیکھیے ہمیں نعمتیں کیسے کیسے دے رہا اللہ تعالیٰ. جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہا ہے وہ نعمتوں میں کیا دے رہا اللہ تعالیٰ. وہ نعمتیں کس کے ساتھ ملے گی؟ کس کی اطاعت کرنا ہے؟ واطیع اللہ واطیع الرسول. اور پھر وہ کن کے ساتھ ہونا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب ان کے ساتھ اگر ہم ہوئیں گے تو پھر جو ہے نا ہمیں صراط المستقیم ملے گا. صراط المستقیم کس کا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور میں نے ان پر انعام کیا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ایمان والے ہیں، یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب ان کے ساتھ اگر ہوں گے تو ہمیں جو ہے نا کہ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا کر رہا ہے؟ شیطان ہمیں ان کے راستے پر آنے سے ہمیں روک رہا ہے. شیطان کیوں روک رہا ہے ہمیں؟ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو بنی آدم کو بھی جو ہے نا میں تمام آدم کے اولاد کو بھی میں جہنم میں ڈھک لوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے راستے پہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر سنت پر رہے گا، اور جو ہے نا کہ میرے جو انعامیات جو ہے نا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین جو ان کے راستے پر رہے گا ان کو شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ہم پر بہت بڑا شرف ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں نعمت عطا فرمائے، صراط المستقیم دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا. ہم لاوارث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا وارث ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا جو ہے نا مالک ہے. اب ہم یہ ساری چیزیں یہ دیکھ کر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا پھر ایمان لا کر جو ہے نا پھر انعام کس کو دیا اللہ تعالیٰ؟ وہ یہ مقامت کس کو دیا اللہ تعالیٰ؟ نبیین کو دیا، صدیقین کو دیا، شہداء کو دیا، وہ صالحین کو دیا. پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ جو ہے نا ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرمایا ہمیں جو ہے نا کہ ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بقول تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما دیا سورہ نساء میں. تو سچے لوگ کون ہیں؟ وہ سچے لوگ جو ہے نا وہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو انعام یافت لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں. اور ایمان والوں کے ساتھ یہاں پر مطلب وہ ایمان والے بڑے درجے پر ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر آئے ایمان والو ایمان لانے کے بعد پھر بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا ایمان لانے کے بعد ایمان کا بڑا مقام ہے. ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بول رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں چل سکتے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایمان لا کر جو ہے نا پھر تقوی اختیار کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے نا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پر دیکھیں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین ان کا سچا راستہ ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایمان حاصل کر لیے اور تقوی بھی حاصل کر لیے اور اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول رہا اللہ تعالیٰ. تو اب تقوی بھی حاصل کر لیا مطلب جو ہے نا کہ اب ان کے ساتھ اگر رہیں گے ایمان لا لیے اور تقوی بھی اختیار کر لیے تو پھر جو ہے نا ایمان بھی بچانا ہے، تقوی کو بھی بچانا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. سچوں کے ساتھ اگر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا ہمارا جو اب دیکھیں ایک سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو مراد کیا ہے
کہ آپ دیکھیں کوئی ٹرین اگر کوئی یہاں پر یعنی کہ کوئی فلائٹ ہو، کوئی ٹرین ہو یا کوئی روڈ سروس ہو، تو ہم نے دیکھیں یہ تینوں بھی جو سروسیں ہیں جو ہے نا ہمیں منزل تک پہنچاتی ہیں. مطلب فضائی سروس ہے، مطلب جو آسمان کے جو جہاز ہے وہ آسمان میں جو اڑتے ہیں، اور جو ہے نا پھر وہ جو پٹری پہ ٹریک پہ جو چلتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد روڈ پہ جو چلتے ہیں وہ گاڑیوں کو دیکھ کر ہمیں نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانی غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمیں منزل کو جانے کے لیے جو ہے نا کون سی منزل کو جانا ہے. اگر ہمیں انٹرنیشنل اگر سفر کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو جاتے ہیں تو ہم فلائٹ بک کرتے ہیں. تو ہم فلائٹ کون سی بک کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر جانا ہے امریکہ جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، تو ہم امریکہ یا تو پھر آسٹریلیا کی فلائٹ لیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں جو ہے نا ہم حیدرآباد میں بیٹھے ہیں اور حیدرآباد میں جو بیٹھ کر جو ہے نا کہ ہم بولا کہ ہمیں دلی کی فلائٹ لے لیتے ہم لوگ، تو ہم وہاں کے وہیں رہیں گے، ہم اپنی ہی کنٹری میں رہیں گے، لیکن جو ہے نا کہ ہمیں وہ نہیں ملے گا، وہ منزل ہمیں نہیں ملے گی، ہمیں وہ راستہ نہیں ملا. کیوں؟ ہم سیدھے راستے پر ہم نہیں ہے، جن کا انعام کیا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو فرمایا ہے ان کے راستے پر ہم نہیں ہو رہے. تو ان کے راستے پر اگر ہونا ہے ہمیں تو ہم کیا کرنا ہے، ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنا ہے. تو صحبت اختیار کے لیے جو ہے نا جی بھائی ہم صحبت تو بول دے رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیے صحبت تو بول دے رہے ہیں، صحبت بول رہے ہیں جب سے، اور جو ہے نا ان کے ساتھ اختیار، ان کا سفر ان کے ساتھ جو ہے نا ہو جانا ہے بول رہے. اور کچھ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، مطلب جو ہے نا کہ اور تجھے ہم دیکھیں غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تجھے نہیں معلوم راستہ کیسا ہونا ہے، کیا کہ صراط المستقیم کس کا راستہ ہے. وہ صراط المستقیم مطلب جو میں نے جس پر انعام کیا ہے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اب تو ان کے ساتھ ہونا ہے، تو ان کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، ایمان لانے والوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ، تم ایمان لا لیے، تقوی اختیار کر لیے. اب اس کے بعد جو ہے نا تمہیں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے تقوی کو بچانا ہے. تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی یہاں پر دیکھیے ایک آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور ایک آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا. اب دیکھیں یہاں پر ایمان والے جو ہے نا وہ تھوڑے جو ہے نا یہ جو 4 کیٹیگری ہے، 4 کیٹیگری سے نیچے آتے ہیں، مطلب انبیاء، نبی، صدیقین، شہداء و صالحین، یہ 4 دونوں سے جو ہے نا وہ نیچے آتے ہیں. کہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا. تو آپ دیکھیں یہاں پر شیطان ہمیں ان لوگوں کے پاس جانے سے ہمیں روکتا ہے. ایمان والوں سے مطلب ایمان والے جو ہے نا جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو پہچانتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے جو دوستی کرے گا. تو اب دوستی کا حق کیا ہے، دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست جیسا بولے ویسا سننا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے حبیب سے اور مجھ سے دوستی کرو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اور مجھ سے دوستی کرو. اب جو شخص جو ایمان جو ہے نا ایمان والوں سے دوستی کرے گا، مطلب ان سے پھر دوستی کرے گا، تو پھر کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا. بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیا، کلیئر کٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، اور بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کٹ واضح بتا دیا ہمیں، کہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ جو ایمان والوں سے دوستی کرے گا، اللہ سے دوستی کرے گا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے گا. تو آپ دیکھیں ہم کیا مانے، ہم اللہ کو ہمارا دوست مانے. دوست کا حق کیا ہوتا ہے کہ دوست کو جو ہے نا ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ہم بتاتے ہیں. مطلب دوست کیا ہے، بیوی کی شکل میں بھی ہوتی ہے دوست کی جو ہے نا، دوست جو ہے نا دوست ایک مرد کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے نا ہم اپنے تمام معاملات کو، اپنے جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آئے ان کو جو ہے نا ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. ہم بھی بتاتے ان کو، وہ بھی ہمیں بتاتے. لیکن کیا ہم اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو اپنا دوست ہم مانے؟
اگر نہیں مانے تو پھر جو ہے نا ہم یہاں پر جو ہے نا ہم یہ آیت میں نہیں آ رہے ہیں. ہمیں توبہ کرنا ہے, پلٹنا ہے اور دوستی اختیار کرنا ہے. کس سے؟ سب سے پہلے اللہ سے دوستی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرا دوست ہے. اور دوست کا حق کیا ہے؟ دوست کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. دوست کیا کرتا ہے؟ دوست جو سچا دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا دوست کی مدد کرتا ہے اور ہمیشہ جو ہے نا دوست کی رضا کو دیکھتا ہے. اور ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ دوست کہیں ناراض نہ ہو جائے یہ دیکھتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں کون دوست ہے. دوست کو ہم دیکھ رہے ہیں تو دوست کیا ہمارے لیے جو ہے نا فائدہ دے رہا ہے. تو دنیا کے جو دوست ہے, جو انسانوں میں سے کوئی دوست ہے, کوئی جانوروں میں سے بھی دوست ہوتے ہیں, تو جو ہے نا کہ دیکھیں کوئی اگر معاملے سے ہم جو ہے نا وفاداری ہماری جو ہے نا ہم غور کریں کہ وفاداری مطلب ہمارے گھر میں اگر ہم بلی بھی پال رہے ہیں تو ہمارے سے وہ کتنی وفادار ہوتی ہے. اگر اس کے بچوں کو اگر کوئی بھی اگر اس کے بچوں کو ان نون پرسن اگر کوئی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے تو وہ شیر بن جاتی ہے. لیکن ہم جب اس کے بچوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ ہاں یہ میرا دوست ہے, لیکن یہ کچھ نہیں کرے گا, بس تھوڑی دیر کھیل لے گا بچے کے ساتھ, پھر اس کے بعد لا کے میرے پاس حوالے کر دے گا. یہ سوچ کر جو ہے نا پھر وہ بلی کیا کرتی ہے؟ خاموش بیٹھتی ہے. ایک مثال ہے, حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا کہ یہاں پر ہم دیکھیں ہم انسانوں سے دوستی کرتے ہیں, جانوروں سے دوستی کرتے ہیں, سب سے دوستی کرتے ہیں نعوذ باللہ. لیکن جو ہے نا کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے نا اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی نہیں کی. اب جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے پولیٹیشینس ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا گینگسٹرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا جو منسٹرس لیول کے ہوتے ہیں, ان سے ہم دوستی کر کے بیٹھتے ہیں. اور جو ہے نا ہم آفس میں جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ آفس میں کون پیسے والا ہے, کون ذرا جو ہے نا جیب کا ڈھیلا ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اس سے کیا کرتے ہیں, اس سے دوستی رکھتے ہیں. لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہیں کر رہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دوستی اگر ہم سے کریں گے, اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کریں گے, تو جو ہے نا پیر اور ایمان والوں سے دوستی کریں گے, تو پھر وہ جو ہے وہ ایمان والے کے ساتھ جو دوستی کرے گا تو پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میری جماعت ہے, اور میری جماعت میں یہ لوگ شامل ہو جائیں گے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شک نہیں ہے, میری ہی جماعت غالب ہونے والی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ میری جماعت غالب ہونے والی ہے. مطلب غالب مطلب اب دیکھیں ہمیں غالب ہونا ہے, مطلب کئی پہ غالب ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا ہمیں اپنے نفس پر غالب ہونا ہے. غالب ہونا مطلب نفس کو کاٹنا, مارنا, پھینک دینا, موڑنا, توڑنا, وہ نہیں ہے. نفس زندہ رہتا ہے, نفس مرتا نہیں ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی حقوق ادا کرنا ہے. جسم بھی جو ہے نا, جسم کو بھی جو ہے نا تکلیف نہیں پہنچانا ہے. تکلیف مطلب کاٹ کے پھینک دینا, ہے یہ ہاتھ سے بہت کھا رہا ہی نہیں کھانا بولے ہاتھ کاٹ کے پھینک دیتا ہوں میں, منہ میں آتش نہیں بولے, تو ایسا نہیں ہے. اس کے تمام اس جسم کے بھی حقوق ہے اور جو ہے نا نفس کے بھی حقوق ہے. وہ ساری دیتے ہوئے جو ہے نا پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کے ساتھ جو ہے نا اس کو اپنا بنانا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا ہم یہ دیکھنا ہے کہ اب یہاں پر ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے دوستی کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرو, اور اللہ سے دوستی کرو. تو اب یہ جو ہے نا اب دوستی کا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کی وفاداری کو دیکھنا ہے, ان سے وفادار رہنا ہے, اور ان کی جو ہے نا پھر ان کی ناراضگی سے بھی ڈرنا ہے, کہیں ہمارا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اب دیکھیں دوست سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناراض ہو گیا کیا, ناراض ہے کیا, ہم غور کرتے ہیں اپنے آپ سے. لیکن ہمیں جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کے مطلب دنیاوی اعتبار کے حساب سے دنیاوی چند فائدے کے لیے جو عارضی طور پر جو فائدہ ہے, وہ فائدے کے تعلق سے جو ہے نا, وہ فائدے کی وجہ سے جو ہے نا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنانا چھوڑ کر جو ہے نا ہم دنیا کے تمام لوگوں سے, تمام مخلوقات سے ہم دوستی بنا کر رکھے. اگر ایک سے بڑھ کے ایک بولے کہ میرا تعلق اس سے ہے, میرا تعلق اس سے ہے, میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا, تو میرا بولے میں پولیٹیشین سے کے ساتھ بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, اس طرح سے ہم بولتے ہیں. لیکن جو ہے نا کہ ہم یہ غور کریں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ ہم دوستی کر رہے ہیں؟ دوستی کا حق کیا ہے؟ پھر اس کی بات ماننا, دوست جو بولا وہ بات ماننا, اور دوست کی ناراضگی سے ڈرنا, اور دوست کو رضامندی عطا فرمانا, روز دوست کی رضامندی کو دیکھنا, اس کی ناراضگی کو دیکھنا, یہ دوست کا حق ہے. اور دوست جیسا بولے ویسا پھر سننا. اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا دوست ہم کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ شیطان کبھی بھی جو ہے نا تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا. شیطان ہمیشہ تمہیں گمراہی میں ڈالے گا, نقصان پہنچائے گا, اور ہمیشہ تمہیں جو ہے نا تمہارے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ جال بونتا رہے گا, اور ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اس کو میں کیسا جہنمی بناؤں.
تو ہم دیکھیں ہم جو ہے نا ہم دنیا سے نفس سے شیطان سے دوستی کر کے بیٹھے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دوستی نہیں کر رہے۔ اب وہ دوست کون ہوتے ہیں؟ وہ دوست ہوتے ہیں وہ انعم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ یہ ان کے اوپر انعام ہوا۔ اگر انعام ہمیں بھی پانا ہے، ہمیں چاہنا دیکھنا ہے ہمیں ایمان، تو ہمارا ایمان بھی کیا ہے؟ ہم وہاں پر اب دیکھیں کہ ہمارا ایمان دنیا کے لوگوں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں تمہیں دیا ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا، ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا مجھے رب مانو، اور میرے ساتھ جو ہے نا وفاداری کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی دیکھو، اور ان کو ناراض نہ کرو، اور ان کو جو ہے نا کہ ان پر ایمان لاؤ کہ یہ میرے حبیب، میرے رسول ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیسا بڑھایا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم دیکھیں دنیا کی کئی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا بڑی آسانی سے دے رہا ہے، اور فری آف کاسٹ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں مطلب کوئی چیز کے لیے ہمیں جو ہے نا کہ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں پہلے آفاق میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا باہر سے جو ہے نا ہوا مل رہی ہے، کیا ہمیں ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنا پڑا، کچھ کام کرنا پڑا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ فری دے رہا ہے۔ اور یہ آسمان سے جو بارش دے رہا ہے، وہ بارش کے لیے کیا کبھی ہم جو ہے نا کہ ہم بولے کہ مولا ہمیں جو ہے نا ہمیشہ بارش عطا فرما؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جتنی چاہتا ہوں، جیسا چاہتا ہوں ویسا دیتا ہوں، جتنی چاہتا ہوں اتنی دیتا ہوں۔ اگر زیادہ دوں گا تو تم مر جائے گا، تو جو ہے نا بے قابو ہو جائے گا۔ اگر زیادہ دے دوں گا تو فرعون بن جائے گا، تو ابلیس بن جائے گا، تو تکبر میں آ جائے گا۔ جتنی چاہیے جتنا ملے گا اتنا لے لینا، اس میں خوش ہو جانا۔ اب اس پہ پھر جو ہے نا پھر دنیا کی اور نعمتیں دیکھیے، اور تمام ترکاریاں سبزیاں دیکھے، چاول دیکھے، اور جو ہے نا گیہوں دیکھے، یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فری زمین سے اٹھا کر دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ محنت کر لو، دوں گا میں لیکن محنت کرو۔ تو اسی طرح سے اب ہمارے اندر دیکھیں، ہمارے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا آنکھوں کی روشنی دیا جس سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، یہ عطا پر جو ہم شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ پر، ہم جو ہے نا اس پر ہم کیا خوش ہے؟ اب یہ ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ آنکھ دیا، کان دیا، زبان دیا، ناک دیا، وہ ہر چیز دیا۔ اب ناک سے دیکھیں کہ ناک سے جو ہے نا ایک سانس آ رہی، ایک سانس جا رہی، 2 فرشتے ہم پر مقرر کیا پروٹوکول ہے اس کا دیکھو، یعنی انسان کا پروٹوکول دیکھو۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کائناتیں بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اور پھر بنا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنا کر جو ہے نا ایسے ہی نہیں چھوڑا، ایسے ہی نہیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط المستقیم بتایا ہے، اور سیدھا راستہ بتایا، اور کن کے ساتھ چلنا ہے وہ راستہ ان کا نشانی بتایا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اس سے دوستی کرے گا، تو وہ ایمان والے کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی کرے گا تو وہ میری جماعت میں سے ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ ہم غالب ہونے کے لیے کیا ہے کہ اب دوسری جگہ دیکھیں، ہم غالب ہونے کے لیے ہم بہت سارے محنتیں کرتے ہیں، ایسی بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں جس کی حدیں، یعنی کہ ہم دیکھیں ہم جو ہے نا اگر ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ہمیں وکیل بننا ہے، جو بھی ہمیں شعبہ اختیار کرنا ہے، جو ہمیں ڈگری حاصل کرنا ہے، تو بڑے سے بڑے کالج کو جائیں گے، بڑے سے بڑے اسکول میں ایڈمیشن لیں گے، اور بچوں کے پیچھے بھی جو ہے نا ماں باپ دنیا بھر کی محنت کریں گے۔ لیکن جو ہے نا کہ ہم جو ہے نا دین کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں کچھ چیزیں دوں گا، فری دوں گا، جیسا کہ زمین، آسمان اور سورج۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کبھی دعا بھی نہیں کی، اور اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ آسمان ہمارے چھت پہ نہیں گرانا مولا۔ اب دیکھیں ہمارے اندر جو ہے نا کبھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جو ہے نا اب میں کھڑا ہوا ہوں تو میرے اندر جو ہے نا بلڈ سرکولیشن جو ہے نا بالکل نارمل رہنا مولا، اور جو ہے نا اب میں بیٹھا ہوا ہوں اور تو جو ہے نا میرے کو تھوڑا سا اسپیڈ بڑھا دینا، اب میں لیٹا ہوا ہوں تو اسپیڈ کم کر دینا مولا، سیدھا نہیں تو جا کے میرے کو دماغ پہ مارے گی۔ کبھی ایسا بولے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ دے رہا ہے، لیکن جو ہے نا ہم شکر گزار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم پہ اپنے انفس میں اور آفاق میں دیکھو اور دیکھ کر غور کرو، غور کر کر جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر غور کرو کہ آسمان میں نے جو آسمان کو ٹھہرایا ہے، بنا کسی پلر سے ٹھہرایا ہے، اور بار بار اس کی طرف دیکھو اور اس کی نشانی کو غور کرو، اور بے شک تمہاری آنکھیں لوٹ آئے گی اور ہمیشہ یہی کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ میری جماعت کون سی ہے، وہ جماعت کے حساب سے کیا کرنا ہے، اور جماعت ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم جو ہے نا جماعت یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کئی چیزیں ایسے دے کر جو ہے نا ہمارے لیے یہ احسان کیا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں میں سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ ہے یہ۔ اب یہ نعمت عظمیٰ ہمارے لیے ہے تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم دیکھیں نعمت عظمیٰ کو، ہم کیا کبھی ہم جانے کی کوشش کی؟ کیا دل میں کبھی تمنا ہوئی؟ الحمدللہ میرے کو تو تمنا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، لیکن جو ہے نا کہ یہ تمنا ہمیں جاگنا ہے۔ ہم بول رہے کہ بار بار مجھے مدینہ دکھا دے، مجھے مکہ دکھا دے، کعبہ دکھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ملے گا ضرور، کچھ محنت کر۔ اسی طرح سے دین میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہے نا دین بھی ملے گا تجھے، کچھ محنت کر، دوں گا میں، عطا کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن کچھ محنت کر لے تاکہ احساس ہو تجھے کہ کوئی چیز مل رہی ہے تو اس پر جو ہے نا غرور تکبر نہ کر، کیونکہ وہ عطا بھی میری ہے، وہ چیز بھی میری ہے، اور تجھے جب چاہے دوں گا اور جب چاہے تجھے لے بھی لوں گا۔ یہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب میرا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر شے پر میں قادر ہوں۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں قادر ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو ہے نا تمام انسانیت کو جو ہے نا صراط المستقیم پہ چلا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو ہے نا صراط المستقیم پہ کیوں نہیں چلا رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف اپنے طرف آئے، میرے طرف جو ہے نا اپنے سے آئے، صراط المستقیم کو جان کر پہچان کر آئے، محنت کرے تھوڑی، پھر میں عطا کروں گا، اور پھر عطا کروں گا نا ایسا عطا کروں گا کہ ہم جو ہے نا سوچتے رہ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات، اب دیکھیں اب یہاں پر ایک آیت ہم نے جو ہے نا پڑھنا ہے، جو صراط المستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ، یعنی کہ انعم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، جو کن کا راستہ ہے؟ یہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی کہ انعام یافتہ لوگ، یعنی کہ انعام یافتہ یعنی یہ پا چکے، یافت یعنی پانا ہے، مطلب پانا کیا ہے؟ انعام پانا، مطلب جو ان کو جو ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ وہ انعام یافت، مطلب وہ پالیے، کون کس کو پالیے؟ وہ جنہوں نے یہ راستے پر چل کر وہ مجھے پالیے، یہ راستے پر چل کر وہ لوگ مجھے پالیے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تمام انسانوں بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اسی پر میں نے انعام یافت کیا ہے، تم لوگوں کو انعام دیا ہے میں نے۔ وہ آیت سے پہلے جو ہے نا کہ ہم ایک حدیث کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی جماعت کہہ رہا ہے، جماعت مطلب ہمیں جو ہے نا ہم دیکھیں جماعت غالب رہے گی، مطلب ہم غالب ہو جائیں گے، کب غالب ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو وہ میری جماعت میں ہوں گے، اور میری جماعت ہی غالب ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے نا ہمیں غالب ہونا ہے، اپنے نفس پر غالب ہونا ہے، اپنے جو ہے نا معاملات پر غالب ہونا ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں کو جو ہے نا ترک کرنا ہے، اس کی محبتوں ہمارے دل میں آنے سے ہمیں روکنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری جماعت ہی غالب ہوگی، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا کہ دیکھنا ہے کہ ہم خبر میں جو کامیابی ہونا ہے، خبر کے سفر میں ہمیں غالب ہونا ہے، اور جو ہے نا پھر آخرت کے تمام منزلوں میں میزان پر پلسرات پر ہمیں غالب ہونا ہے۔ کیسا غالب ہوں گے بھائی؟ غالب ہونے کے لیے جو ہے نا محنت کرنا ہوگا، محنت کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری جماعت میں ہوں گے، تو میری جماعت مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 72 دوزخ میں جائیں گے، اور جو ہے نا وہ جماعت جو ہے وہ جماعت صرف ایک جماعت، جو ایک فرقہ الگ ہوتا ہے اور جماعت الگ ہوتی ہے، مطلب فرقہ ایک چھوٹے سے، مطلب چھوٹے فرقے ہوتے ہیں وہ فرقے، لیکن جماعت جو ہے نا وہ جماعت بہت بڑی جماعت ہوتی ہے۔
تو جماعت سے مراد یہ ہے کہ جماعت یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے نا، جو جماعت ہوگی، وہ جماعت جنتی ہوگی، وہ جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اس کی نشانی کیا ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے صحابہ اور میری سنت پر ہوں گے۔ حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 72 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک جماعت جو ہوگی، وہ ایک ہی جماعت جو ہے نا وہ جنتی جماعت ہوگی، اور وہ جماعت جو ہے نا وہ جنتی ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائیے کہ وہ جماعت کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے صحابہ اور میری سنت پر ہوں گے۔ تو اب یہاں پر پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کی سنت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جیسا فرماتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، وہ تمام احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں اور تمام صحابہ کو ہم تک پہنچا کر جو ہے نا کہ یہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اب یہ جماعت جو ہے نا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ ثواب اعظم جماعت ہوگی، جن کا مقام یہ ہے کہ وہ جنتی ہوگی۔ تو یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں جو ہے نا، آپ دیکھیں، اب جو ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی جو سنت ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ کیسی بات بھائی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے؟ سنیں، سورہ کہف کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جو ہے نا ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ بہت طویل واقعہ ہے، لیکن جو ہے نا کہ ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا آپ نے مجھ سے بھی زیادہ کسی کو علم عطا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، میں نے تم سے بھی زیادہ کسی کو علم دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کو علم عطا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں موسیٰ، میں نے تم سے بھی زیادہ انہیں علم عطا فرمایا۔ تو بولے کہ یا باری تعالیٰ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے وہ شخص؟ وہ کون ہے وہ بتا مجھے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی جو ہے نا رسول کی لاڈلے پیغمبر ہے، لاڈلے رسول ہے، ہم کلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کلیم اللہ کا مقام ملا ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے ملنے کے لیے آپ بے چین ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، اور ان سے ایڈریس، اللہ تعالیٰ سے ایڈریس لے رہے ہیں، ان کا پتہ پوچھ رہے ہیں، باری تعالیٰ مجھے ان کا پتہ بتا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ، کیا ہے موسیٰ، تم اپنے ایک ساتھی کو لے لو اور جو ہے نا اور سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور ساتھ میں توشہ لینا مت بھولنا، اور اس میں مچھلی بنا کر جو ہے نا مچھلی پکا کر سالن بنا کر جو ہے نا اس میں تم اپنے توشے کے طور پر رکھ لینا۔ اور جب یہ توشہ جو ہے نا، یہ مچھلی جب زندہ ہو جائے، جہاں پر زندہ ہو جائے یہ مچھلی، وہاں پر سمجھ لینا کہ میرا ولی وہاں پر موجود ہے، میرا دوست وہاں پر موجود ہے، میں نے جسے انعام دیا ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ وہ وہاں پر ہوگا، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اب جیسا آپ جو ہے نا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے گئے، آپ بھی جو ہے نا بعد میں نبی بنے، اور آپ جو ہے نا آپ دونوں اب نکلنے کے بعد سفر پر نکلے۔ اب سفر پر نکلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو بتائے تھے وہ زیادہ راہ لے لیا آپ لوگوں نے، لے کر جو ہے نا مچھلی کو بنا کر آپ نے توشے کے طور پر آپ نے بن لیا۔ اب جو ہے نا سفر کر رہے کافی طویل سفر کر چکے ہیں، لیکن جو ہے نا تھکان کے مارے جو ہے نا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو جو ہے نا نیند آ گئی، آپ لوگ سو گئے۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں، لیکن جو ہے نا کہ
حضرت یوشا بھی نو علیہ السلام جو ہے نا ایک دم آپ کی نیند اشار ہوئی اور دیکھا تو جو ہے نا مچھلی پانی میں جو وہ سالن میں جو ہے نا وہ پڑپڑا کر جو ہے نا وہ باہر اچھل کر گری اور وہ پانی میں چلے گئے. اب جیسا وہ پانی میں چلے گئی تو آپ نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، لیکن آپ کو جو نیند کا غلبہ تھا لیکن آپ نے کیا کیا، آپ سو گئے. لیکن جو ہے نا اب جب سو گئے آپ، سونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب اٹھے تھوڑی دیر کے بعد، اٹھنے کے بعد جلدی جلدی جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اٹھا، اٹھنے کے بعد آپ نے بھی دیکھا کہ ارے چلو چلو ہمیں کافی دیر ہو گئی، بہت لیٹ ہو گیا ہمیں، تو لہٰذا جو ہے نا ہم نکلتے ہیں بول کے اس طرح سے آپ لوگوں نے نکل گئے. نکلنے کے بعد جو ہے نا پھر بعد میں طویل سفر کرنے کے بعد جو ہے نا ایک دم آپ کو پھر بھوک لگی اور آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے توشا لے کر آیا ہے اور چلو وہ نکالو. نکالنے کے بعد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ہم کھاتے ہیں بول کر اس طرح سے جو ہے نا آپ نے یہ کہا. تو دیکھا دیکھتے ہی جو ہے نا ایک دم آپ کو یاد آیا کہ ارے توشے میں سے تو مچھلی نکل کر وہ جو ہے نا وہ جہاں پر ہم نے پہلی منزل پر ہم نے جہاں قیام کیا تھا وہ تو وہ وہاں پر ہی زندہ ہو کر چلے گئی. تو آپ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی، جہاں پر ہم نے پہلی بار جہاں پر ہم نے جو قیام کیا تھا نا وہیں پر مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور زندہ ہو کر جو ہے نا وہ پڑپڑا کر جو ہے نا وہ پانی میں چلے گئی. تو میں آپ کو بتانا بھول گیا اور مجھے یہ شیطان نے مجھے یہ بھلا دیا. بولے ارے اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی تو راستہ تھا، ہمیں تو یہی تو جگت کا تلاش تھی جہاں پر مچھلی زندہ ہو جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں پر ہمیں ہماری منزل ہے اور وہیں پر جو ہے نا اللہ کے ولی جو ہے وہاں پر ہے. تو اس طرح سے جیسا بولنے کے بعد ہم جو ہے نا پھر واپس جاتے ہیں اور دیکھے تو کیا ہے کہ وہ پیروں کے نشان سے پھر واپس آپ نے گئے، جا کر دیکھے تو جو ہے نا وہاں پر اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے. اب خضر علیہ السلام موجود ہے تو اور وہاں پر آپ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. پھر اس کے بعد آپ قریب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. آپ جا کر جو ہے نا آپ جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم بول کے اس طرح سے سلام کرتے ہیں. تو جیسا آپ نے سلام کیا، سلام کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا موسیٰ. جیسا یہ بات بولے، جیسا یہ سلام کا یہ جواب دیتے ہی جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں آئے، بولے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آپ کو یہاں پر بھیجا اسی نے آپ کا نام بتایا. اس طرح سے آپ نے بولا. بولتے ہی جو ہے نا آپ بڑے خوش ہو گئے. آپ نے کہا کہ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں آپ کے، اور جو ہے نا میں آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیا بولے، کیا ارشاد فرمایا اپنے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی جو ہے نا آپ نبی نہیں ہے، آپ رسول نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ کو علیہ السلام کہا جا رہا ہے. یعنی کہ اور پھر ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام یافت کیا ہے. اس طرح سے بول کر جو ہے نا آپ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جو ہے نا میرے ساتھ رہ کر جو ہے نا آپ صبر نہیں کر سکتے. اس طرح سے بولے کہ نہیں آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. بڑا اصرار کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا تو آپ راضی ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ سفر پر اب جا رہے ہیں. اب وہاں پر جا رہے ہیں سفر میں جو ہے نا سفر کے دوران جو ہے نا ایک ندی آئی، وہ ندی کراس کرنا ہے. ندی کراس کرنے کے لیے کشتی، دو معصوم بچے ہیں، وہ بچوں کے جو ہے نا وہ کچھ لوگ ہیں، تو معصوم بچے نہیں وہ کچھ لوگ ہیں جو ہے نا نیک لوگ ہیں. وہ لوگ کیا کرے کہ ایک کشتی میں، یا اور یہ خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تینوں بھی جو ہے نا وہ کشتی میں سوار ہو گئے. لیکن کشتی میں اندر بیٹھنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ وہ تختی، وہ جو کشتی ہوتی ہے وہ کشتی کا جو ہے نا ایک تختہ آپ نے توڑ دیا. وہ توڑ دیا، توڑتے ہی جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. بولے کہ ارے کیا ہے، آپ جو ہے نا اتنے یہ جو شخص ہے، یہ لوگ جو ہے نا آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہاں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن جو ہے نا کہ آپ دیکھیں تو ان کا نقصان کر دیے. یہ کیا طریقہ ہے بول کے اس طرح سے بولتے جو ہے نا آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میرے کام میں آپ میرے ساتھ رہ کر جو ہے نا آپ صبر نہیں کر سکتے، لیکن میرے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنا، مداخلت نہیں کرنا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. اس طرح سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے.
تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کریں گے تو مشکل ہو جائے گی، بلکہ اس طرح سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا. تو نہیں آپ نے کہا تھا لیکن میں بھول گیا تھا. میں ٹھیک ہے بول کے پھر اس کے بعد آپ نے پھر آگے بڑھ گئے. آگے بڑھنے کے بعد جو ہے نا کہ اب دیکھیے کہ آگے ایک چھوٹا بچہ جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کھیلنے کے دوران جو ہے نا ایک بچے کو، بڑا خوبصورت بچہ ہے، کمسین بچہ ہے، وہ بچے کو پکڑ کے کیا کرتے اس کی گردن موڑ کر جو ہے نا اس کو مار دیتے. بولے کہ ارے یہ تو قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بولے یہ تو قتل ہو گیا. اور جو ہے نا یہ قتل یہ تو معصوم بچہ ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، اچھا خاصا کھیل رہا تھا، اور تم نے ایک معصوم کی جان لے لی. بولتے حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میرے کام میں مداخلت نہ کرے اور سوال نہ کرے. بولتے جو ہے نا اگر ایسا آپ کریں گے، اب دوبارہ آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے تو پھر تمہاری جدائی ہو جائے گی. بلکہ اس طرح سے بولے تو نہیں میں پوچھتا ہوں، میں کچھ بھی نہ بولتا ہوں بولے. پھر اس کے بعد آگے گئے. آگے جانے کے بعد جو ہے نا کہ ایک گاؤں میں گئے، جا کر جو ہے نا کہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم بڑے دور سے آئے ہیں سفر کر کے، اور جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آپ اپنے قیام ہمیں آدھ رات قیام کرنے کے لیے دے، اور جو ہے نا ہمارا کچھ کھانے کا انتظام کرے. تو اس طرح سے ایسا بولتے ہی جو ہے نا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کیا آپ کو بلایا تھا، کیا ہم مہمان بنایا تھا آپ کو، آپ خود ہی جائے، آپ خود اپنا انتظام کر لو جاؤ. بول کے ان لوگوں نے کیا کرے، بستی والے کیا کرے، وہ لوگ گاؤں والے سب جو ہے نا آپ کو نکال دیے. بڑی تکلیف ہوئی آپ کو. اور جو ہے نا پھر اس کے بعد آپ گاؤں سے باہر نکل رہے ہیں تو دیکھے تو جو ہے نا کہ ایک گھر کی جو ہے نا دیوار جو ہے نا بڑی بہت سیدھا ہو گئی تھی، اور وہ دیوار گرنے ہی والی تھی. تو آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے نا فوراً گئے، جا کر جو ہے نا وہ دیوار کو بنا رہے، وہ دیوار کو کھڑا کر دی. اب دیکھیں یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کرتے ہیں. لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو حکم بھی ہو رہا ہے، حکم پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا. علم کا اندازہ دیکھیں، علم کا یہ دیکھیں، یہ علم کا مقام دیکھیں، علم کا مقام کتنا بڑا ہے. یہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ ہے ساتھ میں، آپ بھی رسول ہے، آپ کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، آپ بھی نبی ہیں، اور آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں آپ. لیکن آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے. آپ نے یہ مقام رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس گئے، اور آپ جا رہے ہیں. جانے کے بعد جو ہے نا یہ تمام مسئلے ہونے کے بعد جو ہے نا آپ نے کہا کہ جب دیوار اٹھ گئی، دیوار اٹھنے کے بعد جو ہے نا آپ جانے کا فیصلہ کر لیا. وہ کب سے نکل رہے ہیں باہر، تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام دیکھیں ہم جو ہے نا ہم اتنی محنت کریں، دیوار اٹھائے، کچھ اجرت تو لے لیں گے نا. یہ لوگ جو ہے نا ہمارے کو جو ہے نا پوچھے بھی نہیں، ہمارے قیام کے لیے بھی نہیں کہا، اور ہمارے لیے کچھ کھانے کا بھی انتظام نہیں کیا. تو لہٰذا جو ہے نا ہم اس کی کچھ اجرت لے لیتے تھے نا ہم نے. تو آپ نے کہا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، اب جو ہے نا تمہاری جدائی ہو گئی. جیسا یہ بولنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پر آپ واضح کر دیتے ہیں کہ میں نے جو پہلے آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، یہ واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے من میں کوئی شک نہ رہے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اللہ کا حکم آ رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا. اور پھر ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ ان سے ملاقات کرنا اور ان سے علم حاصل کرنا، یہ فرما کر آپ نے بھیجا. تو پھر یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو پہلے جو کشتی جو تھی، وہ کشتی کو میں نے جو نقصان پہنچا دیا وہ بھی میں نے اللہ کے حکم سے پہنچایا. کیونکہ آگے جو ہے نا ایک جو ہے نا دریا کے پار جو ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے. وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، اچھے کشتیوں کو وہ قبضہ کر لیتا ہے اور خراب کشتیوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا کہ میں نے وہ کشتی میں نقص لگا دیا. یہ میں نے اپنے سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا. اور دوسرا جو ہے نا وہ جو بندہ تھا، وہ جو بچہ تھا، وہ معصوم سا بچہ جو تھا، وہ بچے کو جو ہے نا میں نے
اس لیے مار دیا کہ وہ بچہ جا کر آگے چل کر جو ہے نا وہ بیمان ہونے والا تھا اور وہ کفر پر شرک پر مبتلا ہونے والا تھا، تو اسی لیے اس کے ماں باپ بڑے ایماندار ہے اور اس کے ماں باپ فرمانبردار ہے اور وہ جو ہے نا نیکوکار ہے ان کے ماں باپ. تو اس کے بڑے ہونے تک جو ہے نا، بڑے ہونے کے بعد جو ہے نا اس کے ماں باپ بھی جو ہے نا اس کے راستے پر چلنے پڑنے والے تھے. تو اسی لیے میں نے حکم دیا اور اسی لیے میں نے وہ بچے کو مار دیا. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں مارا، یہ اللہ کے حکم سے مارا ہے. اب جیسا پھر اس کے بعد پھر یہ تیسرا جو معاملہ ہوا ہے، میں نے یہ جو دیوار اٹھائی ہے، یہ دیوار اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ دیوار کے نیچے جو ہے نا دو یتیم بچے ہیں، وہ جو یتیم بچے ہیں وہ یتیم بچوں کا جو ہے نا خزانہ دفن ہے اس میں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے تمہیں، مجھے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو تینوں کو حکم دیا کہ ہم نے تینوں مل کر جو ہے نا اس کی دیوار اٹھا دیں گے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے. تو اب یہاں پر بات یہ پتہ چلی کہ آپ دیکھیں جو ایمان والے جو ہوتے ہیں، مطلب جو انعام یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے نا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے جب وہ بن جاتے ہیں، وہ میری اطاعت، میری فرمانبرداری، میری بندگی کرتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی کرتے ہیں، تو میں وقت کے نبیوں کے ساتھ، وقت کے رسول کے ساتھ، وقت کے عالموں کے ساتھ جو ہے نا بھیج کر جو ہے نا ان کو جو ہے نا تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا. اب یہاں پر بات یہ ہے، وہ بڑے فرما بردار تھے، ان کے ماں باپ جو ہے نا ایمان والے ماں باپ تھے. وہ جو یتیم بچے جو تھے تو ان کا خزانہ وہ خراب ہو جاتا، اگر وہ جو ہے نا وہ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ اوپر آ جاتا اور لوگ لوٹ لیتے. تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتا ہے اپنے ایمان والوں کی، ایسا حفاظت فرماتا ہے وقت کے رسول کے ساتھ رسول کو بھیج کر، وقت کے نبی کو بھیج کر، وقت کے عالم کو بھیج کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جو بننا چاہتے ہو نا، تم اپنے اولاد کو جو بنانا چاہتے ہو نا، کہ پہلے تم وہ بن جاؤ، پھر اس کے بعد اپنی وہ اولاد کو بناؤ. مطلب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مطلب یہ بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے نا میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تو میں پہلے ڈاکٹر بن جاؤں پھر اس کے بعد اس کو ڈاکٹر بناؤں گا. نہیں نہیں، نیکی دنیا کے حساب سے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ نیکی مطلب نیکوکار خود پہلے نیکوکار بن جاؤ، خود پہلے ایمان والے بن جاؤ، خود پہلے جو ہے نا نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، جو ہے نا جو مرنے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو یہ تمام چیزوں سے آراستہ فرمائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے، جب انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونا شرط ہے. تو وہ صراط المستقیم ہے. صراط المستقیم کا جو واسطہ ہے، صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. یہ ان کا یہ راستہ ہے. یہ راستے پر اگر ہوں گے تو وہاں پر جو ہے نا ہمارا جو راستہ ہے وہ راستے کے ساتھ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میری جماعت میں ہوں گے. اب میری جماعت ہی غالب ہونے والی ہے جو جنتی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جماعت جو ہے نا یہ ثواب اعظم، یعنی کہ یہ جنتی جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوں گے. تو اب یہاں پر ہمارے لیے اور ایک واقعہ اور ایک جو ہے نا ایک واقعے کو ہم اور ایک پڑھتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا چیلنج کرتا ہے فرعون جو چیلنج کرتا ہے، وہ چیلنج کر کے کیا بولتا ہے کہ تم جو ہے نا اگر نبی ہو تو ثابت کرو، اور میں جو ہے نا میں اپنے آپ کو خدا کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ میں خدا ہوں. بلکہ اس طرح سے جو ہے نا چیلنج کے طور پر جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ چیلنج کر کے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے چیلنج میں جو ہے نا بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہے. اور وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، لیکن اس نے جو ہے نا بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر جو ہے نا کہا کہ تم جادو دکھانا اور موسیٰ علیہ السلام کو نیچا کرنا، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہا کہ ان کے مقابلے میں ٹھہرنا. تو اس طرح سے وہ انسٹرکشنز دے کے جو ہے نا وہاں پر ان کے پاس چھوڑ دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگر میدان میں اترے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہتے ہیں کہ آپ دکھائیے یا ہم دکھائیں پہلے. تو انہوں نے صرف ادب کیا، انبیاء علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا، یہ کہا کہ آپ دکھائے یا ہم کچھ دکھائے بول کے اس طرح سے کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دکھائیے جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں. قرآن کا واقعہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہونے کے باوجود جو ہے نا تم اپنے آپ پر قابو رکھنا.
اب یہاں پر یہ بتا رہا، پھر بتا کر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم جادوگروں کے پاس جو ہے نا جادوگر آئیں گے، پھر جو ہے نا وہ ایک لاٹھی دیا اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب جو جادوگر تھے وہ جادوگر نے جو ہے نا اپنے رسیوں کو پھینکا، اور رسیوں کو پھینکتے ہی جو ہے نا وہ سانپ بن گئے، سانپ بن کر جو ہے نا فرعون کے محل میں ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آسا تھا، وہ آسا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے نا حکم پر آپ نے زمین پر ڈال دیا، اور ڈالتے ہی جو ہے نا وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن کر جو ہے نا پورے تمام وہ جتنے رسیاں جتنے سانپ بن کے پھر رہے تھے وہ تمام سانپوں کو جو ہے نا وہ نگل گیا وہ اژدہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسے کو پھر سے پکڑ لیا، اور پھر وہ نہ موٹا ہوا اور نہ ہی چھوٹا ہوا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ یعنی کہ اب کوئی چیز اگر وہ کھا لے تو پھر وہ موٹا ہونا چاہیے نا، اتنے سانپوں کو کھا لیا وہ اژدہا تو موٹا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، جیسے کا ویسے ہی۔ لیکن فوراً جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کے سچے نبی ہے، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں بول کر ان لوگوں نے فوراً کیا کیا کہ وہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ دیا۔ اب فوراً جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ پر فوراً آپ لوگوں نے ایمان لا لیا۔ اب جیسا ایمان لانے کے بعد جو ہے نا فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ بڑی پہل کر دی کہ میرے حکم کے بغیر تم لوگوں نے ایمان لا لیا، میں نے تمہیں ان کے مقابلے کے لیے لایا تھا اور تم نے انہی کے تابع ہو گئے، فوراً پلٹ جاؤ ورنہ تمہارا ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، دوسرے طرف سے پیر کاٹوں گا، اس طرح سے میں تمہارا جو ہے نا تمہیں سزا دوں گا، تو فوراً تم جو ہے نا پلٹ جاؤ۔ تو وہ جادوگروں نے کہا کہ تو چاہے جسم کے ہمارے جتنے ٹکڑے کرنا ہے کر لے لیکن ہم پھریں گے نہیں، ہم نے رب موسیٰ پر ہم نے ایمان لا لیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پر ہم نے ایمان لا لیا، اب تو جو ہمیں جو کرنا ہے تو کر لے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے صرف ادب کیا تو ایمان سے وابستہ کیسا ہو گئے، ایمان پر کیسا قائم ہو گئے، اور ان کا مقام ایسا ہو گیا، قرآن قیامت تک قرآن ہے، قرآن میں ان کا مقام عطا فرما دیا، قرآن میں ان کا واقعہ عطا فرما دیا، اور دنیا میں جتنے اب مسلمان آئیں گے قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب یہ واقعے کو پڑھیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر واقعہ کیا ہے، واقعہ کا مطلب کیا ہے، قصص الانبیاء یہ کیا ہے، کئی کے لیے ہے، یہ تاکہ عبرت حاصل ہو، عبرت کے ساتھ ایمان حاصل ہو، ایمان کے ساتھ پھر جو ہے نا پھر وہ صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ وہ ان کے راستے پر ہو جائے۔ اب انہوں نے صرف ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، ادب کر کے جو ہے نا ادب کرنے کے بعد ان کو مقام کیا ملا، یہ مقام ملا، وہ قرآن میں ان کا ذکر ہو گیا اور وہ انعام یافت ہو گئے۔ تو انعام یافت کے ساتھ رہیں گے تو انعام بھی ملے گا۔ اب دیکھیں، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے ٹائم پہ اس وقت جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھئی جنگ خندق میں بڑی محنت ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ اپنے پیٹوں پر جو ہے نا پتھر باندھ کر جو ہے نا وہ خندق رات دن کھود رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو آپ نے دیکھ کر جو ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا میں تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دعوت دیتا ہوں، تو وہ دعوت کے طور پر جو ہے نا کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، اور وہ بکری کے بچے کو جو ہے نا میں ذبح کر کے جو ہے نا ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو جو ہے نا میں دعوت دوں گا، یعنی کہ ایک بکری کا بچہ یعنی بڑی مشکل سے 2 سے 3 کلو گوشت نکلے گا، تو وہ حساب سے جو ہے نا آپ نے سوچا ہے کہ 5-6 لوگوں کو دعوت دوں گا، 5-6 صحابہ کو دعوت دوں گا۔ اس طرح سے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بکری کے بچے کو ذبح کرو اور جو ہے نا سالن بناؤ اور جو ہے نا روٹی وغیرہ بناؤ، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ اس طرح سے آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی اپنے اہلیہ کے ساتھ، تو آپ نے بنانا شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جو ہے نا عرض کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ 4-5 صحابہ کے ساتھ، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب آئیں گے، اور بولتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا تعجب میں آگے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی بکری کا بچہ ہے اور جو ہے نا تھوڑا سا گندم ہے، تو بولے کہ فکر نہ کرے،
اپنی اہلیہ سے کہنا، گھر میں یہ کہنا کہ سالن بنا دے، ہنڈی کو چولہے سے نہ اتارے، اور آٹا بھگا دے، ابھی روٹی نہ ڈالے، اور اس کو ڈھانپ کر رکھ دے، آٹے کو اور سالن کو ڈھانپ کر رکھ دے، اور چولہے سے نہ اتارے، اور روٹیاں ابھی نہ بنا، ہم آ رہے ہیں بول کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرما دیے، اور جو ہے نا آپ جا کر حکم دے دیے، اپنے اہلیہ سے فرما دیے کہ یہ بات ہے، تو آپ نے ویسے ہی کیا۔ اب 1500 صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، 1500 صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آ گئے دعوت کے لیے۔ اب جو ہے نا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن آٹے میں بھگا دیا، اور اپنا لواب دہن جو ہے نا سالن میں بھگا دیا، اور بھگا کر جو ہے نا پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اب کھانا اب روٹی اور روٹیاں بناتے جاؤ، اور جو ہے نا پھر اور سالن نکالتے جاؤ، اور پھر صحابہ میں تقسیم کرتے جاؤ۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، جتنا تھا سالن اتنا ہی سالن ہے، جتنا آٹا تھا اتنا ہی آٹا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے نسبت جس کی ہوتی ہے نا، صحبت جس کو ملتی ہے نا، صحبت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہو جاتے ہیں، صحبت کو دیکھ کر صحبت جس کے ساتھ جیسی ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ جو واقعے ہوتے ہیں وہ صحبت کا بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جس کے ساتھ جیسی صحبت ہوگی اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی ہوگا، اور جیسا صحبت ہوگی ویسا اس کا جو ہے نا اس کو بھی انعام ملے گا۔ تو صحبت بڑا اختیار ہے، بڑا کام کرتی ہے، صحبت کا بڑا کام ہے، تو صحبت ہونا ضروری ہے۔ صحبت کس کی ہونا؟ من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کے ساتھ جیسا انعام یافت جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ انعام ہونا ہے۔ ان کے ساتھ ہماری جو صحبت ہوگی وہ صحبت کے ساتھ کیا ہوگا؟ صحبت مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم گھنٹوں ایسا ہی نکال دیتے ہیں ٹی وی کے سامنے، موبائل میں، ہم جو ہے نا گھومنے پکنک میں ایسا نکال دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کی اور جو صدیقین و شہداء و صالحین جو ہے نا وہ انعام یافت لوگ ہیں، تو اب ان کے ساتھ اب یہ لوگ تو ہمیں پہچانے نہ جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ ہونا کیسا ہے؟ تو پھر وہ قرآن کی وہ آیت میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول اور میں اور میرے رسول کی اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا وہ میری جماعت میں سے ہوگا، اور ان سے دوستی کرنا ہے ہمیں، وہ جماعت ہو جائے گی۔ تو وہ جماعت کیا ہوگی؟ وہ جماعت صراط المستقیم پہ جماعت ہوگی، جو میرے انعام یافت لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب اس کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے۔ اب تناول فرما کر جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ دستر سے آپ نے وہ ہاتھ کو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستر سے ہاتھ کو پوچھ کر جو ہے نا آپ روانہ ہو گئے، تشریف لے گئے گھر سے۔ اب اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی دعوت اگر ہوتی ہے تو مہمانوں کے سامنے جب دستر کھولتے ہیں، تو وہ جب دستر کھولتے ہیں تو دستر میں کچھ اگر کھانے کا کچھ سامان کچھ سودا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، کھانے کی کوئی چیزیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پانی میں نہیں دھوتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ دستر کو موڑتے ہیں، موڑ کر کیا کرتے ہیں؟ خندق اس میں جو آگ کی جو ہوتی ہے وہ آگ میں، مجھے یاد نہیں آ رہا نام، وہ اس میں پھینک دیتے ہیں۔ اس میں پھینک دیے تو جو ہے نا کہ اب وہ جو ہے نا اس میں پھینکنے کے بعد جو ہے نا فوراً آنے کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ اب اس میں پھینک دیے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، لیکن وہ دستر کو جلا نہیں رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جلا نہیں رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صاف کر دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا ہم اپنے اسلاف کے ساتھ جو ہے نا اخلاق کے ساتھ اپنے اسلاف کی محفل میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس جلتا ہے، دنیا سے جو ہے نا محبت ہمارے دل میں بسے ہوئی ہے، تو وہ دنیا کی محبت جلتی ہے، اور شیطان ہم سے جلتا ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ وہ جلن کو محسوس کر کے جو ہے نا وہ جلن کے ساتھ ہمیں وہ محفلوں میں شامل رہنا ہے۔ تو اب وہ جب جیسا وہ دستر کو جیسا اس میں سے خندق میں سے نکالنے کے بعد جو ہے نا دیکھے تو جو ہے نا دستر کا پورا تمام میل کچل پورا صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جیسا کیا ویسا آ کر نیا جیسا آ کر جو ہے نا پھر وہ آپ بچھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دیگر صحابہ نے پوچھا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ کوئی بھی اگر دستر کو کچھ بھی لگا تو دھوتے، آپ تو آگ میں پھینک دیا، بولے تندور میں پھینک دیا آپ نے۔ بولا کہ ہاں میں نے اس لیے کیا کہ جس سے جو نسبت ہو جاتی ہے تو دوزخ کی آگ اس کو جلاتی نہیں ہے۔ مطلب یہ بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستر سے نسبت ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھانا تناول فرمائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستر سے ہاتھ کو پوچھا تھا، تو اسی لیے جو ہے نا دستر کو کبھی بھی میں آگ میں ڈالتا ہوں تو وہ جلتا نہیں ہے،
اس سے کے اندر سے میل کچل باہر نکل جاتا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا دنیا، نفس، شیطان کی جو محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی نافرمانیاں جو بیٹھی ہوئی ہے، صحبت اختیار کریں گے، نیکوکاروں کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہاں یہاں پر ہمیں جلن ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں چھڑکے لگ رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر بیٹھنا چاہیے، برابر بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھیں گے تو ہمارا جو ہے نا ہمارا وہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا، پھر ہم خبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، پلصراط پہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، میزان پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم عطا فرمائے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ نصیب فرمائے مولا۔ اور بالخصوص مولا ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو بیان میں ہم نے جو پچھلا جو بیان تھا وہ بیان تھا صراط المستقیم سے پہلے کا جو بیان ہے، وہ بیان جو ہے نا آج کا جو بیان ہے وہ صراط المستقیم ہے۔ اور پچھلے ہفتے کا جو بیان تھا وہ جو پہلا بیان، وہ بیان میں جو ہے نا انسان کے مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، مقصد حیات بتایا گیا، اور جسے صراط المستقیم پر چلنا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صراط المستقیم کے پہ چلنے سے پہلے جو ہے نا اسے چاہیے کہ وہ مقصد حیات کو سمجھے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات یہ صراط المستقیم ہے۔ پہلے وہ بیان کو اگر ہم سنیں گے نا تو وہ بیان جو ہے نا وہ ہمیں وہاں سے یہاں پر اس کو لنک کرے گا۔ پہلا وہ بیان سنیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کا اور اس کا یہ دونوں کا یہ لنک ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، مولا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرما مولا، عمل میں اخلاص، استقامت اور استظار عطا فرما مولا، اور اس میں تیری مرضی شامل حال عطا فرما مولا۔ ہمیں صراط المستقیم عطا فرما مولا، یا رب کریم مولا، ہمارے قلوب کو تیرے دین کی روشنی سے روشن و منور کر دے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم من فضل برحمتک ورحمتک الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔